تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات کے پاک، معزز، معلی، اعلی، عرفہ، مقدس، مطہر کلمات اللہ الرحمن کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا، غوث، دستگیر، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی شان اور عظمت والا ہے۔ درود السلام سید الثقلین، امام القبلتین، امام الاولین والآخرین، جد الحسن والحسین، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پررحمت، مقدس اور مطہر ذات پر۔ حضرات، جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں، ہم اکیلے اور تنہا نہیں رہتے، بلکہ ہمارے ارد گرد جو ہے ہمارے دیگر مسلمان بھائی اور بہنیں بھی رہتے ہیں، اور اسلام وہ کامل اور اکمل مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ذاتی زندگی میں بھی، آئلی زندگی میں بھی اور معاشرتی زندگی میں بھی مکمل طور پر رہنمائی بھی کرتا ہے۔ وے آف لائف، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کی پوری گائیڈنس بھی دیتا ہے۔ آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے، اس میں ہم نے انشاءاللہ ہمارے ارد گرد جو ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، ان کے ہمارے اوپر جو اسلام نے حقوق لگائے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ ایک مسلمان زندگی میں صرف اپنی ذات کے متعلق نہیں سوچا کرتا، نہ ہی اس کی جو پوری کی پوری زندگی ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ذات کے متعلق ہوتی ہے، بلکہ اسلام نے معاشرے سے کٹ کر رہنے والے مسلمان کو پسند نہیں کیا۔ ہے وہ بھی مومن، مسلمان ہے، اس کا ایک اپنا درجہ اور مقام ہے، اور سنن ابن ماجہ میں محبوب علیہ السلام کی بڑی واضح حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی آساہم، وہ مومن جو لوگوں کے اندر مل جل کر رہتا ہے اور ان سے ملنے والی پریشانیوں اور تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، خیر او افضل، بہتر ہے، افضل ہے رب کی نظر میں، من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی آذاہم، جو لوگوں سے ملتا ہی نہیں اور بالکل معاشرے سے جو ہے ایک الگ تھلگ ہو کر، جی آپ تے کسی نو ملی دا ہی نہیں، آپ کدی کسی نے سلام دعا ہی نہیں رکھی، ایسا مومن جو ہے اللہ کی نظر میں بہتر اور افضل نہیں ہے۔ بلکہ صحیح البخاری میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں ای الاسلام افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مجھے بتایا جائے کہ بہترین اسلام کس کا ہے، کون سا مسلمان ہے جس کا اسلام رب کو پسند ہے؟ تو فرمایا افضل الاسلام، بہترین اور افضل اسلام اس بندے کا ہے الا ان تقرئ السلام وتطعم الطعام من عرفت ومن لم تعرف، تو جسے جانتا ہے اس کو بھی سلام کر، اور جسے نہیں جانتا اسے بھی سلام کر، اور جس کے ساتھ تیری کوئی الیک سلیک ہے، کچھ تعلق ہے، اسے تو کھانا کھلانا ہے، جس کے ساتھ سلام دعا نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، اس کی بھی دعوت کر۔
اسے بھی کھانا کھلا. یہ بہترین اسلام اور بہترین مسلمان ہونے کی علامت ہے. اسلام نے جو ایک مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے حق لگائے ہیں وہ 6 ہیں. یہ صحیح المسلم کی حدیث ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق المسلم علی المسلم 6. سرتاج الرسل مرشد کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. ہم نے سوال کیا فقلنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 6 حقوق ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے پھر گنوانے شروع کیے. فرمایا سب سے پہلے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی تیرے مسلمان بھائی کے ساتھ سرے راہ ملاقات ہو یا کسی ڈیرے پہ ہو، بیٹھک میں ہو، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، دکان پہ ہے، منڈی میں ہے، بازار میں ہے، جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات کرنی ہے فسلم علیہ، تو سب سے پہلے اسے سلام کرنا ہے. یہ اس کا تمہارے اوپر حق ہے. ساڈا معاشرہ اسی باچ ملی دا پہلے تڑک کر کے اگلے دی گال کڈی دی. ایک کئی نوجوانوں کو میں نے خود دیکھا ہے جب سے ملتے ہیں تو ملتے ہی کہتے ہو فلانے ٹنگ رہا کی حال ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ ہے السلام قبل الکلام. کلام بات بعد میں کرنی ہے، سلام پہلے کرنا ہے. ہم نے یہاں بھی دل میں تکبر اور انائیں پال لی کہ جی انہیں نہیں بلایا تو میں کیوں بلاواں. ہمیں اتنا ہی نہیں پتا کہ سلام بلانے کے جو آداب، جو مسلمان کے بنیادی حقوق ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق جو شریعت نے دیا ہے وہ سلام بلانا ہے. اور سلام کون کس کو بلائے گا یہ بھی شریعت نے بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے. فرمایا کچھ آداب ہیں سلام کے بھی. یسلم الصغیر علی الکبیر، راستے میں ملاقات ہوئی ہے یا کوئی آیا ہے مجلس میں یا جہاں بھی ملاقات ہو، جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے گا، یہ حق ہے. والقلیل علی الکثیر، ایک طرف سے 10-15 لوگ ہیں، ایک طرف سے 3-4 لوگ ہیں، تو جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں گے. والمار علی القائد، اور ایک گزرنے والا ہے ایک بیٹھا ہے، تو فرمایا جو پاس سے گزر رہا ہے اس کا حق ہے کہ جو پاس بیٹھا ہے، جس کے پاس سے وہ راستے میں کسی دکان کے باہر سے گزرا ہے تو گزرنا والے کا حق ہے کہ جو دکان کے پاس بندہ بیٹھا ہے اسے سلام کرے. یہ گزرنے والے پہ ہے. والراکب علی الماشی، اور جو سواری پر ہے، جڑا سائیکل تے ہے وہ پیدل والے نے سلام کرے گا، تے جڑا موٹر سائیکل تے وہ سائیکل والے نو کرے گا، جڑا گڈی تے ہے وہ موٹر سائیکل والے نو کرے گا. والراکب علی الماشی، جو کسی یا سواری پہ ہے اور کراسنگ کر رہا ہے تو بڑی سواری والا جو ہے وہ پیدل چلنے والے کو یا کم تر سواری والے کو سلام کرے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب دیے ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دھیانے جا رہا ہے، دیکھتا ہی نہیں کو میرے کولوں لنگ رہا ہے، وہ سلام نہیں کر رہا، تو دوسرا جو دیکھنے والا ہے وہ اسے صرف اس وجہ سے سلام نہیں کر رہا کہ انہیں نہیں بلایا تو میں کیوں بلاواں. تو کئی بندے اسی ویکھے پھر شکوے کرتے ہوندے نے جی کولوں لنگ جاندا، فلانا بندہ کولوں لنگیا انہیں مینوں سلام ہی نہیں بلایا. تو بھائی اگر اس نے نہیں بلایا تو کیا اس اکیلے پہ سلام بلانا فرض ہے؟ آپ دیکھیے سلام کی فضیلت پہلے سنیے پھر اس پہ بات کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت حتی تؤمنوا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک تم مومن نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا بینکم، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحابوا بینکم، صحابہ
کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جب تم وہ کرو گے تو تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. یعنی جب آپس میں محبت ہوگی ایمان آئے گا. جب ایمان آئے گا تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے. قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمیں ضرور بتائیں ایسا عمل جس سے دلوں میں محبتیں بیٹھتی ہیں، دلوں میں الفت اور چاہت پیدا ہوتی ہے، عزت پیدا ہوتی ہے. قال افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کیا کرو. تو بھائی جتنی جنت کی ایک، جب دو مسلمان مل رہے ہیں جتنی ایک کو ضرورت ہے اتنی ہی دوسرے کو بھی ضرورت ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جو آ رہا ہے اسے زیادہ ضرورت ہے، جو ادھر ہے اسے کم ضرورت ہے. سب کو جنت کی اور اللہ کی رحمت کی اور ایمان کی ایک برابر ضرورت ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ درجوں میں فرق ہوتا ہے، کسی کو زیادہ مل گیا کسی کو کم مل گیا، ضرورت سب کی برابر ہے. اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے سلام کرے. اب انہیں نہیں بلایا تو میں کیوں بلاواں بھائی، انہوں جنت دی بہت ہی لوڑ ہے یا اودے تے شریعت بہت ہی اتری ہے تے تانوں شریعت دی کوئی ضرورت نہیں. بھائی اس نے اگر دھیان نہیں کیا، ایک بار ہو گیا، دو بار ہو گیا، آپ خود آگے بڑھ کے سلام کر لینا. اس سے کیا ہوگا؟ محبوب فرماتے ہیں تحابوا بینکم، اس سے محبت بڑھے گی. اگر اس کے دل میں کوئی ایسی ویسی بات ہے بھی تو جب آپ اسے سلام میں پہل کر رہے ہوں گے تو اللہ اس کا دل کو بھی صاف کر دے گا کہ نہیں یار یہ میرا بھائی ہے، سلام میں پہل کر رہا ہے تو میں بھی دل دے وچ رکھی، ورنہ بھی مینوں سلام نہیں بلاندا. اس لیے سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے آپ سے یہ بات سنی اور غیر مسلم نے سنی اور کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے اور عام یہودی نہیں تھے، یہودیوں کے عالم تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کے مدینہ میں پہنچے تو آپ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنت بسلام. لوگو 4 باتیں میری اپنے پلے باندھ لو. افشوا السلام، ایک دوسرے میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، گونگے بن کے ایک دوسرے دے کولوں نہ لگ جایا کرو. کتنے لوگوں سے ہماری روز ملاقات ہوتی ہے، ہم کتنوں کو سلام بلاتے ہیں. جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص کہتا ہے السلام علیکم، اس کے پلڑے میں 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے والے کو 20 نیکیاں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے والے کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. تو ابن عمر کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا بازار میں، ایویں بازار چ ٹر جاندے تے جا کے مدینے دیاں گلیاں چ جڑا ملدا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے پوچھا عبداللہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لوگوں کو سلام کیا کرو، اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، جنت ملتی ہے. اسی گونگے بن کے لنگ جیدا. محبوب فرماتے ہیں افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ جب سو رہے ہوں تو راتاں نوں اٹھ کے رب نال گلاں کریا کرو، کال ملایا کرو رب نال. یہ 4 عمل تسی کر لو تدخلون الجنت بسلام، تے بغیر کسی تکلیف کے سلامتی کے ساتھ قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. جب کوئی کام نہیں آ رہا ہوگا، نہ باپ نہ بیٹا نہ بہن نہ بھائی نہ ماں نہ بیوی نہ بچے نہ رشتہ دار نہ دوست نہ یار، کوئی دنیا کا رشتہ جب کام نہیں آ رہا ہوگا تدخلون الجنت بسلام، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، کوئی پریشانی نہیں بنو گے، امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے. چھوٹے چھوٹے عمل ہیں.
اور جنتیوں کا تحفہ بھی ہوگا. سورہ یونس میں ہم بھی اپنے چند دن پہلے اس کا ترجمہ پڑھا ہے اس آیت کا. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام. جنتی جو ایک دوسرے کو تحفہ دیں گے, اوتھے سوٹاں دی بھی لوڑ نہیں ہونی, پرفیوماں دی بھی لوڑ نہیں ہونی, اوتھے تے پسینہ اتنی خوشبو والا ہوگا کہ امبر اور کستوری کی خوشبو کیا چیز ہے. یہاں پہ ہم ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں, کوئی پرفیوم دیتا ہے, کوئی سوٹ لے کے دیتا ہے, کوئی جوتا دیتا ہے, کوئی کیا دیتا ہے, کوئی پھول دیتا ہے. لیکن جنتی جب ایک دوسرے کو تحفہ دینا چاہیں گے تو رب فرماتے ہیں وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام. ایک دوسرے کو جو تحفہ دیں گے وہ جنت میں وہ سلام ہوگا. تو یار جنتی تحفہ تے دنیا چ دین لگیاں ساڈے کیوں دل چ تکبر آ جاندا ہے؟ کوئی گل نہیں, میرے تو چھوٹا ہے تو یارو نہیں بلاوندا میں بلا لواں. دل سے تکبر. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی کمال کی بات لکھی ہے. کہتے ہیں دل سے تکبر کو مٹانے والے کچھ اعمال, انہوں نے 9 اعمال ذکر کیے ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ ان یسلم الصغیرہ, کہ بندہ اپنے سے کم درجے والے کو خود سلام کرے. مالک اپنے ملازم نو سلام کر رہے ہیں, اس سے تکبر نہیں آتا, دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اللہ خوش ہوتے ہیں بندے سے. کوئی وڈیرا بندہ ہے تو کسی غریب بندہ راہ چ گزر رہا ہے, کوئی چھابڑی والا گزر رہا ہے تو انہوں کھو کے کہہ دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ, سلام بلا دینا, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. تکبر کی علامت نہیں ہے یہ. اس سے دل سے تکبر اور انا کو رب نکال دیتے ہیں جب بندہ اپنے سے کم درجے والے کو سلام کرتا ہے. یہ پہلا حق بھی ہے. ہاں اذا لقیتہ فسلم علیہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرا مسلمان بھائی تجھے راستے میں ملے تو اس کو سلام کیا کر, یہ اس کا حق ہے تجھ پر.